السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل انتہا، جس میں نوید کافی ٹاکسک انسان دکھایا گیا کہ نکاح تو اسد کر کے آ گیا، اپنی بیوی کو گھر لے آیا تو بھلا تم کیوں گھر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ناراضگی دکھائے تو اسما بیگم دکھائے تم اتنا اوور ایکٹ کیوں کر رہے ہو؟ دوسری طرف اسما بیگم کو دیکھا جائے تو زبردست بندی ہے یار، یہ تو بہت ہی اچھی۔ یہاں پر جب ساری لڑائی ہو رہی تھی تو انم نے کہہ دیا اسد بھائی سے ابھی طلاق دیں، اسے اس کے گھر چھوڑ کر آئیں، اس کی وجہ سے ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے۔ تو یہاں پر اسما کا اتنا اچھا جواب کہ نہیں، کسی کی بیٹی کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے، کسی بچی کو دکھی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر اسما بیگم نے ثبوت دیا کہ وہ بھی بیٹی والی ہے۔ اتنا تحمل، اتنا صبر بہت مشکل ہے۔ جب گھر ٹوٹ رہا ہو اور کسی کی بیٹی کا خیال کیا جائے تو پھر اللہ پاک خوشیاں دے ہی دیتا ہے، اور اس گھر میں بھی خوشیاں ضرور آئیں گی۔ ایک طرف تو اسد ماں کو منانے میں بیزی تھا اور دوسری طرف عروسہ بہت پریشان کہ کیا کروں، گھر واپس چلی جاؤں۔ اب اسد جب عروسہ کے پاس آ کر بیٹھا تو عروسہ کہنے لگی پھپھو نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا، میری وجہ سے آپ کے رشتے بکھر گئے، مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا، آپ مجھے گھر چھوڑ آئیے۔ عروسہ تو اٹھ کے گھر جانے کے لیے تیار ہے، لیکن اسد اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا، اسے فیس کرنا ہوگا اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، امید کرتا ہوں تم بھی میرا ساتھ دو گی۔ عروسہ تو یہاں پر آئی ہی ساتھ دینے کے لیے ہے، تو بھلا کیوں نہیں ساتھ دے گی۔ ایسے ہی جیسے تیسے کر کے رات گزر گئی، صبح سویرے اٹھے تو عروسہ اپنے کمرے میں چپ چاپ اکیلی بیٹھی تھی۔ تو اسد کہنے لگا یہاں پر اکیلی کیوں ہو، آؤ نا باہر امی کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں، ان سے باتیں کرو، انہیں کمپنی دو، وہ خوش ہو جائیں گی، تمہیں قبول کریں گی۔ عروسہ بس اسد کی بات مانتے ہی جا رہی ہے، اس لیے تو وہ جا کر اپنی ساس اور ننند کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ وقت گزرا کہ یہاں پر عروسہ کی پھپھو آ گئی، پھپھو کے گلے لگ کر عروسہ بہت روئی، بہت آنسو بہائے، لیکن لفظوں میں کچھ نہ بتا پائی۔ اب یہاں پر عروسہ کے یہ آنسو اسما بیگم کو اور بھی موم کر گئے کہ اسے بہت رحم آیا کہ اس بیچاری بچی کا کیا قصور، میرا بچہ نکاح کر کے سے لے کر آیا ہے اور میں نے اس کا کوئی چاؤ بھی پورا نہیں کیا۔ ایک طرف تو اس کی ماں کا انتقال ہو چکا اور دوسری طرف اسے شادی کا سکھ بھی نہیں دے رہی۔ اب تو اسما بیگم نے پھپھو کے جانے کے بعد سے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ نوید کو لے کر آئے گی، گھر کا ماحول ٹھیک کرے گی۔ تو انم چلا اٹھی، یعنی کہ آپ اسد بھائی کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں، ان کی شادی کو قبول کر رہی ہیں۔ تو یہاں پر اسما بیگم کہنے لگی جو بھی کہو، لیکن اپنے گھر کا سکون مجھے ہر حال میں واپس لانا ہی ہے۔ تبھی تو وہ نوید کے پاس چاہتی ہے جو کہ اپنے سسرال میں رہ رہا تھا، لیکن نوید یہاں پر ماں کی کوئی بات نہیں مانتا اور واپس آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ایسے میں ماں کو حالی ہاتھ واپس آنا پڑا، جس پر زینب کافی خوش ہے، یعنی کہ آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ آپ اور میں ہم الگ رہیں گے، تو پھر ہم الگ گھر بھی لے لیتے ہیں نا۔ ویسے بھی وہ نشین آنٹی کی پلانٹڈ ہے، انہی کی وجہ سے اس گھر میں آئی تاکہ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے میدان جنگ بنا دے، اور اب اس گھر میں رہنا ممکن ہی نہیں۔ تو نوید کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں لگتا ہے میں اپنی ماں اپنے اپنوں سے دور رہوں گا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یہاں پر زینب پریشان، تو کیا مطلب، آپ دور آ تو گئے ہیں؟ تو نوید کہنے لگا کچھ دن کی بات ہے، صرف انہیں احساس دلوانے آیا ہوں کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں، ورنہ مجھے وہیں پر جانا ہے۔ اب تو زینب کے جیسے سارے پلان دھڑے کے دھڑے رہ گئے، اسی لیے تو جب کھڑی ہوئی تو کھڑی ہوتے ہوتے لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ تو پھر نوید نے اسے سنبھالا۔ اب زینب تو پریگننٹ ہو چکی ہے، لیکن زینب اپنی پریگننسی اپنے ہی ہاتھوں ختم کرے گی، جیلسی میں آ کر کہ نوید جو اس کی عزت نہیں کرتا، اسے محبت نہیں کرتا، اسے اتنی کیئر نہیں دیتا جتنی عروسہ کو ملتی ہے۔ اس لیے اسی جیلسی میں ایک دن جب وہ سیڑھیوں سے عروسہ کو نیچے گرانے لگے گی تو پھر خود ہی نیچے گر جائے گی، عروسہ بھی تو گرے گی لیکن زینب بھی گر جائے گی، اور اسی طرح سے ہی وہ اپنا بچہ کھو دے گی، ہوپ سو اس کے بعد وہ ماں بھی نہ بن پائے، اور اس کے بعد عروسہ اپنا بچہ زینب کی گود میں رکھے گی، جس کے بعد زینب عروسہ کو قبول بھی کرے گی اور نوید بھی کرے گا۔
لیکن یہ سب کچھ بہت آگے چل کر دیکھیں گے۔ اس سے پہلے تو نوشین بیگم عروسہ کو بہکانا چاہے گی کہ اس گھر کو توڑ دے، اس گھر میں دراریں ڈال دے، لیکن عروسہ اسد کے اعتماد کو، اس کی محبت کو اتنی آسانی سے ٹھیس نہیں پہنچائے گی۔ اس لیے نوشین بیگم کا تو کوئی بھی پلان کامیاب نہیں ہونے والا، اور پھر نوشین بیگم کو غصہ آئے گا۔ وہ زینب کے ساتھ مل کر عروسہ کو اس گھر سے نکالنا چاہے گی، لیکن خیر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ قدرت نے اب کے بار عروسہ کو مکمل خوشی دینی ہے اسد کی شکل میں۔ اس لیے عروسہ نہ تو اسد کے ساتھ برا کرے گی اور نہ ہی اسد کبھی عروسہ کے ساتھ برا کرے گا۔ دوسری طرف سجل تو بہت زیادہ جیلس ہو رہی ہے عروسہ کی قسمت سے، اور ساتھ ہی ساتھ فہد سے بھی، کہ فہد انم کا کتنا تابع دار ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ اپنی ماں کو بتانے لگی کہ وہ اپنی ماں کو فون کر کے جھوٹ بول رہا تھا کہ میں دوست کی طرف ہوں، حالانکہ وہ یہاں پر تھا اور یہاں پر لگنے والے کسی بھی تماشے کے بارے میں اس نے بتایا نہیں اپنی ماں کو۔ اب یہاں پر سجل ہی تو ہے جو فریدہ بیگم کو فون کرتے ہوئے یہاں کی ساری خبریں دے گی، اور پھر فریدہ بیگم اپنے بیٹے پر ناراض کہ تم نے اپنی بیوی کی وجہ سے مجھ سے جھوٹ بولا۔